اور بات کرتے ہیں ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم اکارڈ کی گونج کئی بار سرخیاں بنی اور کئی بار اس حوالے سے پروگرامز بنے اور یہ کہا گیا کہ عرب دنیا آہستہ آہستہ کر کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بحال کرنا چاہتی ہے، برادرانہ تعلقات بحال کرنا چاہتی ہے۔ اگرچہ اس ضمن میں کھل کر کبھی بھی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن آج ایک اہم اور بڑی خبر یہ کہ اسرائیل اور UAE کے بیچ معاہدہ طے ہوا تھا، اور یہ معاہدہ طے ہوا تھا ایران جنگ سے قبل ہی۔ یہ ایک بڑی خبر آئی ہے جو مختلف ذرائع ابلاغ نے آج کوٹ کی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور یہ صاف کر دیا ہے کہ ایک میجر بڑی خبر مڈل ایسٹ سے سامنے آئی ہے، جہاں پر یہ بات سامنے آئی کہ اسرائیلی افواج اور اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال یونائٹڈ عرب امارات UAE میں ہوا ہے، اور یہ تب ہوا ہے جب امریکہ ایران اسرائیل جنگ چل رہی تھی۔ اور یہ کیسے استعمال ہوا؟ کہا گیا کہ جو آئرن ڈوم، جو مانا جا رہا ہے کہ ایک بہترین کوچ ہے، ایک سیکیورٹی کور ہے اسرائیل کے لیے، اس کو تعینات کیا گیا تھا UAE کے اندر بھی۔ اور صرف تعینات نہیں کیا گیا UAE کے اندر، بلکہ اسرائیل نے اپنی افواج کو بھی اس ٹیکنالوجی کو چلانے کے لیے پہلے ہی تعینات کیا تھا۔ آج یہ بڑی خبر آ رہی ہے، مختلف ذرائع ابلاغ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہے انہوں نے اس بات کو کوٹ کیا ہے اور یہ صاف کر دیا ہے کہ کمیونیکیشن لائن ڈائریکٹلی کھلی ہوئی تھی جی اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتنیاہو کے بیچ میں اور UAE کے صدر محمد بن زاید ال نہیان کے بیچ میں، جس کے بعد کئی بار یہ مذاکرات ہوئی، اور اسی مذاکرات کے بعد یہ ڈرون سے بچنے والا نظام جو ہے اس کو متعارف کرایا گیا تھا UAE کے اندر۔ آفیشلز کا ماننا ہے کہ ایران نے جب ہزاروں کی تعداد میں ڈرونز یہاں پر بھیجے، بیلسٹک میزائلز اور کروز میزائلز بھیجی، تو اس آئرن ڈرون کی وجہ سے کئی بار جو ہے فائدہ ملا UAE کو، لیکن کئی بار نقصان بھی ہوا ہے۔ اور یہ تجزیہ اور تبصرہ اس وقت بڑا امپورٹنٹ ہے جب عرب دنیا کے اندر اسرائیل کو لے کر ناراضگی بھی ہے، عرب دنیا کے اندر اسرائیل کے ساتھ دوریاں بھی بنائی جا رہی ہے، وہیں پر UAE ابراہیم اکارڈ کے تحت جو ہے وہ نزدیکیاں بنا رہا ہے۔ اور اس خبر کو آج مڈل ایسٹ کے مختلف ذرائع ابلاغ نے شائع کیا، اور امریکی دفاعی ماہرین کا ماننا ہے کہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ اسرائیل نے اپنے دفاعی معاملے میں سب سے اہم ترین جز آئرن ڈرون کو اس جگہ پر تعینات کیا جہاں پر وہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل یہ وہ معاہدے کی عکاسی تھی جو دونوں لیڈروں کے درمیان مسلسل ہوئی تھی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے جی ایران UAE کے بیچ میں، جہاں پر جنگ چل رہی ہے ایران کے حوالے سے، وہیں پر UAE اور اسرائیل کے بیچ میں ایک بہتر تعلقات کی خبر سامنے آئی، جہاں پر یہ خبر سامنے آئی کہ افواج کی تعیناتی کے ساتھ ساتھ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر معاملات میں بھی UAE اور اسرائیل آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک اہم اور بڑی خبر ہم نے آپ کے سامنے تجزیہ کے ساتھ رکھی ہے، اور اس خبر کو آج مڈل ایسٹ کے سب سے بڑے اخباروں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑے تجزیہ نگاروں کے آفیشیل پیج یا ان آفیشیل پیج کو جب آپ کنگالیں گے تو اس چیز کو آپ وہاں پر بھی اچھا ایک چیز اور بھی سمجھنی ہوگی، آج سے 6 برس قبل امریکی صدر جب 45ویں صدر بنے تھے، موجودہ وقت میں وہ 47ویں صدر امریکہ کے، تو پچھلی بار جب انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالی تھیں یا بطور صدر وہ کام کر رہے تھے، تو 4 مختلف ممالک جس میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ بحرین، مراکش اور سوڈان وہ ممالک تھے جنہوں نے ابراہم اکارڈ پر دستخط کیے تھے 15 ستمبر 2020 کو۔ تو اس وقت جو لوگ سوالات پوچھ رہے تھے کہ اس سے کیا ہوگا، تو باضابطہ طور پر اس پر پس پردہ جو عمل آوری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اس میں عملی اقدامات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی خطرات متحدہ عرب امارات سمیت دیگر جو ابراہم اکارڈ میں شامل ممالک ہیں، ان میں سے ایک پہلی کوشش جس کی تصویر آپ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کافی، جو 2020 میں سوالات پوچھے گئے تھے، اور یہ کب ہوا ہے؟ جب GCC کا بھی اجلاس ہوا ہے، جس میں تھوڑی دیر پر آپ اگلی خبر پر چلیں گے تو آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک طرف وہ پیش رفت ہو سکتا ہے کہ جن ممالک نے دستخط کیے تھے، جو سگنیٹریز تھے، شاید باقی ممالک کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہوئے بھی مشرق وسطیٰ کے اندر شاید اسرائیل اور امریکہ مدد کرے۔ اس پر اب کچھ تجزیہ نگاروں کا اور فوجی مبصرین کا یہ ماننا ہے کہ یہ آئرن ڈوم جو لگایا گیا، کیا اس سے کوئی فائدہ UAE کو ملا؟ تو جناب 30 سے 35% فائدہ اب تک تو کم، لیکن اب جب اگر جنگ ہوئی
تو اس کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ سب سے بڑا نشانہ بنے گا UAE. یہ آج مبصرین نے اپنے اپنے کالمز میں لکھنا بھی شروع کر دیا. یہ تو تھی بات جناب UAE کی اور اسرائیل کی، جہاں پر اتحاد کے بیچ تمام چیزیں چلی.